پھر آگے بیان کیا کہ اللہ نے انصاف میزان قائم کیا، عدل قائم کی ہے. پھر اللہ نے آگے بیان کہ اسی لیے جب اللہ عدل کو پسند کرتا ہے تو تم بھی جب ناپ تول کرو تو تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، برابر تولو. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت لو تو زیادہ مت ناپا کرو، لیتے وقت زیادہ مت تولا کرو، اور دیتے وقت کم مت تولا کرو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا آپ سن چکے، تو ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آج کل بھی کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں. خیر اب تو ترازو ماشاءاللہ جو وہ الیکٹرانک ترازو آ گئے ہیں، اور جو وہ اس کے اندر کافی میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی اچھائیاں بھی ہیں. تو اس لیے اب وہ ہاتھ والا معاملہ ہوتا تھا. سبزی بیچنے والی خواتین آتی تھی اور یوں کرتی تھی، کبھی کبھی جو ناپ ہوتے تھے اس میں کچھ بھر دیا جاتا تھا. بہت سی چیٹنگ ہوتی تھی، لیکن اب وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے. البتہ اب یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض گوشت بیچنے والے ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ گوشت ڈالتے ہیں تو وہ جھٹکے سے ڈالتے ہیں. ایسا میں نے سنا ہے. میں کبھی گوشت لانے گیا نہیں ہوں، لیکن میں نے اب آپ ہی لوگ آ کر بتاتے ہیں تو سننے میں آتا ہے. کبھی ایسا اتفاق مجھے نہیں ہوا ہے، لیکن لوگوں نے بتایا. سب ایسے نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ بتایا تو بات آئی تو میں نے کہہ دی. وہ جھٹکے سے یوں ڈالتے ہیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. دوسری بات کہ جب وہ گوشت ڈالتے ہیں تو وہ گاہک سے ہڈیاں چھپا کر ڈالتے ہیں. یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ بیچتے بھی تو گوشت بول کر ہی ہے نا. جب ہم بھی جاتے ہیں تو کیا بول کر جاتے ہیں کہ میں گوشت لینے جا رہا ہوں، یہ تھوڑی کہتے ہیں ہڈیاں لینے جا رہا ہوں. تو ان کو بھی چاہیے کہ گوشت دیتے وقت احتیاط وہ یہ کریں کہ گوشت ڈالیں، اگر وہ ہڈیاں چاہے جتنی ڈالنا چاہیں گاہک کے سامنے ڈالیں، اس کی رضا سے ڈالیں، خوشی سے. چھپا کے ڈالنا یہ دھوکہ ہوگا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہمارے یہاں بکرا جب بیچتے ہیں قربانی کے موقع پر بھی، اور ایسے عام بھی، جب بکرا بیچتے ہیں تو اس کو پہلے چنا یا کوئی ایسی چیز کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو پیٹ بھر کر پانی پلاتے ہیں تو وہ پھولا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی دھوکہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے بازار میں، تو دیکھا کہ کوئی غلہ بیچ رہا ہے، یعنی اناج بیچ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر گیلا پن تھا. حضور نے فرمایا یہ دھوکہ نہ کرو، اگر یہ گیلا ہے تو اس کو اوپر کرو، سوکھا اوپر رکھ کر کے گیلا نیچے چھپا کر کے ایسا نہیں کیا کرو، یہ دھوکہ ہے. تو لین دین کے اندر بہت اعتدال ہونا چاہیے. اور آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، جب آپ قرآن کے طالب علم بن ہی گئے ہیں اور اللہ نے توفیق دی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی ہمیں قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملے گا. اس لیے کاروبار کرو تو سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سچے تاجر، جو سچے تاجر ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے. نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. دیکھیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی تجارت کی، لیکن ہمارا انداز تجارت اور ان لوگوں کا، بزرگوں کا انداز تجارت کتنا بدل گیا ہے. دیکھیے ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا کاروباری معاملات میں، آپ دیکھیے کہ وہ بس دیکھتے رہیے کہ داڑھی ان کی دیکھو، ٹوپیاں ان کی دیکھو، کپڑے ان کے دیکھو، باتیں ان کی ایسی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ولی سے کم نہیں ہے. لیکن لین دین کر کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل زیرو ہے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف ڈھونگ ہے، بس کچھ نہیں. دیکھ لیجیے آپ، ایک عورت آئی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگی آپ کپڑے کے تاجر تھے. اکثر اولیاء اللہ کپڑے کے تاجر ہوئے، اکثر اولیاء اللہ، اکثر ولیوں کو دیکھیں وہ کپڑوں کے تاجر ہیں، اور بہت برکت ہے اس کے اندر. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے مالیگاؤں میں بھی اکثر لوگ کپڑے ہی کی تجارت سے تعلق رکھتے ہیں.
اللہ اس شہر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بس ضرورت ہے ایمانداری کی, دیانت داری کی. دیکھو بہت برکت ہوگی. کپڑے کی تجارت میں اللہ نے بہت برکت دی. تو امام اعظم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی, حضرت میں غریب عورت ہوں, آپ مسلمانوں کے امام ہیں, یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا ہے, تو آپ مجھ سے منافع مت کمائیے, جتنے میں آپ نے آپ کو یہ جتنے میں پڑا ہے, جتنے میں آپ کی خریدی ہے اتنے میں مجھے دے دو. فرمایا ٹھیک ہے, جتنے میری خریدی ہے اگر تو اتنے مانگ رہے تو میں اتنے میں دے دیتا ہوں, 4 درہم دے دے مجھے, 4 درہم میں لے جا کپڑا. وہ ہنسنے لگی, کہا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, یہ اتنا قیمتی کپڑا ہے کہ 4 درہم کا تھوڑی ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا 4 درہم کا. آپ کہہ رہے تھے, بولے اللہ کی بندی, اصل میں جب میں نے یہ کپڑا خریدا تو اس کے ساتھ میں نے ایک تھان اور خریدا تھا, اس کو الگ سے نہیں خریدا, میں نے 2 کپڑے مل کر ایک ساتھ خریدا تھا. تو اب چونکہ اس کا جو ایک ساتھی تھا کپڑا وہ بک گیا اور اس میں مجھے اتنا منافع مل گیا کہ اب یہ جو کپڑا ہے وہ مجھے صرف 4 درہم میں پڑا ہے. اب جب 4 درہم میں پڑا ہے تو تو نے جو کہا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو, تو اس لیے اب یہ 4 درہم میں تو لے کے جا, کیونکہ اب مجھے پڑا ہی گھر میں اتنے میں, تو میں کیا کروں, لے جا. لے چلی گئی, لے کے چلے. اور ہمارے یہاں قسم کھاتے, ارے قسم سے بھائی یہ تو اتنے میں پڑا ہی نہیں ہے, جبکہ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس سے کم کا ہے, لیکن نہیں. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ارے مولانا لے جاؤ یار, آپ سے تھوڑی زیادہ لیں گے. لینا تو مولانا سے ہی زیادہ ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار میں تو امام ہوں, مجھ سے بھی اتنا لے گا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہمارے کچھ امام لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں, بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں, اگر وہ کبھی جاتے ہیں یار میں امام ہوں یار مجھ سے بھی اتنا لے گا, بہت بھیانک جملہ ہے. میں امام ہوں, مجھ سے اتنا لے گا, اس کا مطلب آپ اپنی امامت کا سودا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام اہل سنت کے یہاں, امام اہل سنت کے ایک سبزی بیچنے کے لیے آیا, گلی میں سبزی بیچنے والے بیچتے ہیں سبزی. تو آپ نے پوچھا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا اوروں کو, جیسے اگزامپل سمجھانے, اوروں کو 2 روپے میں دیتا ہوں, آپ کو 1.25 میں دوں گا کیونکہ آپ عالم ہیں. فرمایا میں نہیں لیتا, میرے علم کو چونی کے بدلے نہ خرید, میرے علم کو چونی کے بدلے نہ خرید, اوروں کو جتنے میں دیتا ہے مجھے بھی اتنے ہی میں دے, میرے علم کی قیمت نہ لگا. یہ تھی غیرت ہمارے بزرگوں کی. اور ہم جا کے کہتے ہیں یار میں تو امام ہوں یار, آپ مجھ پہ رحم کرو, استغفر اللہ. اپنی امامت کی قیمت نہ لگاؤ. یہ چونی اٹھنی کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ دیتا ہے, اللہ پہ توکل کرو, بھروسہ کرو, اس کا خیال کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ کم نہ تولو, انصاف کے ساتھ تولو. اور جب کبھی لینے کے لیے جاؤ تو اس میں بھی کوئی لیتے وقت بھی چیٹنگ نہ کرو. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دیں گے اور بہت مہنگا دیں گے, اور جب لیں گے تو بہت گراں کے لیں گے, اور اگر کوئی بھولا بھالا آدمی نظر آ گیا اس کو تو بیوقوف ہی بنا دینا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.